محمد ہمارے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ گزشتہ 2 دنوں سے ایک آڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب کی حضرت جی مولانا سعد صاحب کو مدینے میں نصیحت کے نام سے وائرل ہوئی۔ بہت افسوس ہوا اور بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہے جو جواب طلب ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سب حضرات کو کہہ دوں کہ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت و برکاتہ اس وقت صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں بلکہ عالم عرب اور عجم کے ایک بہت بڑے علماء ہیں، اور اللہ نے ان کے ایک عجیب علم سے نوازا ہے، اور حقیقت میں وہ اس زمانے کے مجدد کہہ لیں، حکیم الامت کہہ لیں، جو بھی لقب دے دیں وہ ان کے لیے کم ہے، کیونکہ ان کی جو کتابیں اور بیانات ہیں اصلاحی خطبات، اس کے اندر انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں حقیقت میں ایسی ہیں جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اللہ پاک نے بڑی عجیب باتیں ان کی زبان سے کہلوائی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان بشر ہے، اور بشر کے ہونے کی وجہ سے شر کا آنا فطری چیز ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہے، معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نبیوں کی غلطیوں سے، گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو نبیوں کے بارے میں تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کی بات چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کر باقی تمام امت فرد بشر ہے، اور ان سے غلطی ہونے کا امکان ہے، اور اگر کوئی ہمیں غلطی بتاوے تو اس غلطی کو قبول کر لینا یہی ہماری مسلمانی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے میری غلطی بتاوے وہ میرا محسن ہے، جو مجھے میری غلطی بتاوے وہ میرا محسن ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول بنا کر رکھا گیا ہے کہ بس علماء جو کہہ دے وہ صحیح، پتھر کی لکیر، جبکہ ہمارا ایک جملہ ہے کہ دین کے اصل ذمہ دار اور دین کے اصل وارث بے شک علماء کرام ہے۔ ہم اس بات کو ضرور اور بضرور تسلیم کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء انبیاء کے علم کے ذمہ دار تو ضرور ہیں، مگر علم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ وہ جو کہیں گے ہم اسے تسلیم کر لیں، بلکہ ہر ایک کی بات کو شریعت اور سنت پر رکھا جائے گا، قرآن اور حدیث سے اس کو پرکھا جائے گا، چاہے وہ بیان اور چاہے وہ بات حضرت مولانا سعد صاحب کی ہو، یا چاہے وہ بیان اور وہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہو، چاہے وہ بیان اور بات حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا ہو۔ ہمارے نزدیک سارے کے سارے بڑے ہمارے بڑے ہیں، اور ان کی باتیں ہمارے نزدیک سب کی برابر ہیں۔ ہمارا دل انشاءاللہ کسی سے بغض نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں ہم نے اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھا، لیکن یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر حضرت مفتی تقی صاحب غالباً حضرت مولانا سعد صاحب سے بات کر رہے ہیں یا ان کی جماعت سے بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ بات آپ کو تسلیم کر لینی پڑے گی کہ تبلیغ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کسی ایک حلقے کو یا کسی ایک کو مطلق باطل کہنا یا کسی ایک کو مطلق حق کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جس طرح مسلک الگ الگ ہیں اور سارے مسلکوں کو تسلیم کیا گیا، اسی طرح دونوں کو تسلیم کیا جائے، چاہے آدمی یہاں کام کرے چاہے آدمی وہاں کام کرے۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ دونوں مطلق حق ہیں،
جبکہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کا جملہ ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، کبھی دو نہیں ہوتا۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، کبھی دو نہیں ہوتا، اور حق کو پرکھنے کی پہچان قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان دونوں جماعتوں کے اوپر نظر ڈالیں۔ ایک کا تو سراسر عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو نظام ہے، جس کے اندر نظام امارت ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اپنے امیر کی اطاعت، اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا امیر چاہے کالا کلوٹا ہو، حبشی ہو، کشمش کی شکل کا ہو، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن میں بھی امیر، حدیث میں بھی امیر، اور امیر کی اطاعت نہ کرنے پر پوری سیرت بھری پڑی ہے کہ کیسے کیسے اطاعت۔ غزوہ احد کی جو شکست کی وجہ ہے وہ اپنے امیر کی اطاعت کا نہ کرنا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ جو صحابی کھڑے کیے گئے تھے 50-60، انہوں نے اپنے امیر کی بات کو نہیں مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں بھی یہی نظام، جو نظام قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ کہیں بھی جاؤ اپنے میں سے ایک امیر بناؤ، تو یہ نظام تو قرآن اور حدیث کا ہے، اور ماشاءاللہ یہی نظام پچھلے 100 سالوں سے چلا رہا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب امیر تھے، مولانا یوسف صاحب امیر تھے، مولانا انعام صاحب امیر تھے، اور مولانا انعام صاحب کے بعد مشورے سے حضرت مولانا سعد صاحب کو، مولانا زبیر صاحب کو اور مولانا اظہار صاحب کو، تینوں کو ذمہ دار یعنی فیصل یعنی امیر بنایا تھا۔ اب یہ بات تو یہاں پر ثابت ہو رہی کہ سارا نظام قرآن اور حدیث سے ہے، اور دوسری طرف یہ بات صاف ہے کہ کوئی جماعت کا امیر نہیں ہے، کوئی جماعت کا امیر نہیں ہے، بلکہ ایک تو یہ کہ بغیر امیر کی جماعت، اور دوسرے یہ کہ جو شورا بنے گی اس میں بھی جب تک اکثریت کسی بات پر متفق نہیں ہو جاتی، مثلا 6 آدمی کی شورا ہے، اگر 4 کسی بات پر متفق نہیں ہوتی وہ بات اس وقت تک چلا ہی نہیں جائے۔ یہ بات بھی سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر تو صاف بات ہے، امیر قلت رائے کثرت رائے کا پابند نہیں، امیر رائے لے کر بھی فیصلہ کر دے، امیر بغیر رائے لیے اپنی طرف سے بھی فیصلہ کر دے، ہمیں تو اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ سیرت کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا امیر تمہیں بے وقت نماز پڑھائے تو تم کیا کرو؟ صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بے وقت نماز پڑھ لینا مگر اختلاف نہ کرنا۔ یہ ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نظام تو ایک امیر کے ماتحتی میں چلنے کا ہے۔ 8 آدمی کے ماتحتی میں چلنا یہ اسلامی نظام نہیں ہے میرے دوستو، یہ کمیونسٹ نظام ہے، یہ لینن اور اسٹالن کا نظام ہے، اور قسم خدا کی یہ غیر اسلامی نظام ہے۔ اسی لیے ہماری قسطوں میں ایک جملہ ہے کہ کسی غیر شرعی عمل کو شرعی عمل پر ترجیح دینا یہ کفر ہے۔ کسی غیر شرعی عمل کو شرعی عمل پر ترجیح دینا یہ کفر ہے، کفر کہ ایک آدمی نکاح کے خطبے کو چھوڑ کر اور نکاح کے ایجاب قبول کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ پھیرے لے کر نکاح کرے، بتائیے کیا آپ کے نزدیک وہ مسلمان رہا؟ کیونکہ اس نے غیر شرعی عمل کو شرعی عمل پر ترجیح دی ہے۔ یہ شرعیت کا نظام، 8 آدمی کی کمیٹی بنانے کا نظام، اکثریت پر فیصلہ کروانے کا نظام، اور جب تک اکثریت متفق نہ ہو اس کو نہ چلانے والا نظام، یہ سارا کا سارا میرے دوستو غیر شرعی نظام ہے۔ اور شرعی نظام یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک امیر بناؤ اور اس امیر کی ماتحتی میں چلو۔ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال کرتے ہیں اور ہم 7 دن کا وقت دیتے ہیں، 7 دن کے اندر اندر ہمیں ثابت کر کے بتائیں کہ یہ جو نظام شرعیت یہ لوگ چلا رہے ہیں، کیا یہ شرعیتی نظام اسلامی نظام ہے؟ کیا یہ شرعی نظام اسلامی نظام ہے؟ اس کی کوئی دلیل قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں اگر مفتی تقی صاحب کے پاس ہوں تو وہ اپنی آڈیو بنا کر وائرل کریں،
اور امت کو اس غلط اور اس جو ہے دھوکے سے نکالیں، ورنہ آپ کے بیان سے اب امت یہ سمجھ رہی ہے کہ دونوں صحیح ہیں اور دونوں میں جس میں جانا ہو جائیں، جبکہ یہ بات سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ ایک طرف اسلامی نظام ہے، ایک طرف اسلامی سسٹم ہے، ایک طرف قرآن کا نظام ہے اور دوسری طرف دنیا والوں کا بنایا ہوا کمیونسٹ نظام ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تیسری مرتبہ اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو مانے نہیں اور اس کے خلاف اپنا نظام چلاویں، قرآن ان کے اوپر کفر کا، ان کے اوپر ظالم ہونے کا، اور قرآن ان پر فسق کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں بتائیں کہ فسق اور ظلم اور کفر اور ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ قرآنی نظام برابر ہو سکتا ہے؟ میں بہت ادب سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ 2 دن سے ہم نے یہ آڈیو سن رکھی ہے، چاہے وہ حضرت کو نصیحت ہو اور چاہے اس وقت میں حضرت نے کچھ نہ بولا ہو، وہ ان کی ادب کی بات ہے، لیکن جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط بولیں گے، پھر چاہے اس غلط کے اوپر صحیح کا فتویٰ مفتی تقی صاحب لگا دیں یا کوئی اور مفتی لگا دیں، لیکن جو چیز غلط ہے وہ چیز غلط رہے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس زمانے کے حالات کو سمجھ کر صحیح طبقے کی اور صحیح فرقے کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔